بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ۔ سورۃ الکہف آیات 60 تا 82۔ ناظرین کرام، قرآن مجید صرف کتاب نہیں، یہ دلوں کو جگانے والی روشنی ہے، اور سورۃ الکہف میں بیان ہونے والے قصے تو ایسے ہیں جو انسان کی سوچ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نہایت گہرا، حکمتوں سے بھرپور اور صبر کا درس دینے والا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقصان ہی ہو۔ بعض اوقات اللہ کی رحمت پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ علم کی تلاش کا سفر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا۔ کسی نے سوال کیا، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ یہ جواب اگرچہ نبی کی حیثیت سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کو اپنی ذات تک محدود سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے اللہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نشانی بتائی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ مچھلی کا غائب ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک جگہ تھکن کے باعث آرام کیا، وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، مگر خادم یہ بات بتانا بھول گئے۔ کافی آگے جا کر جب بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی مانگی۔ تب خادم کو یاد آیا کہ مچھلی تو پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس لوٹے اور اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے چہرے پر سکون اور وقار جھلک رہا تھا۔ یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور سوال نہیں کروں گا۔ شرط طے ہوئی کہ جب تک خود حضرت خضر علیہ السلام نہ بتائیں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پہلی آزمائش، کشتی کا توڑ دینا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو محنت سے روزی کماتے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، فوراً بول اٹھے، آپ نے غریبوں کی کشتی توڑ دی، یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ دوسری آزمائش، بچے کو قتل کرنا۔ آگے چل کر ایک لڑکا ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ وہی بات کہی، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے اب سوال کیا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ تیسری آزمائش، گرتی دیوار کی مرمت۔ ایک بستی میں پہنچے، لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجرت لیے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ یہ تیسری بات تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، مگر میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ رازوں کا انکشاف۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کشتی وہ ایک ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے توڑی گئی تھی جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا۔ لڑکا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا، اللہ نے اس کی جگہ بہتر اولاد عطا فرمانی تھی۔ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ سبق اور پیغام۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔
جو ہمیں نقصان لگے وہ دراصل حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے بچوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اختتامیہ: اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی سوال ہے، تو یاد رکھیں ہر دیوار کے پیچھے خزانہ نہیں، مگر ہر آزمائش کے پیچھے حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر، یقین اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔